احمد قریشی صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے اور بہت سے لوگ پوچھ بھی رہے ہیں جنہوں نے کچھ سٹوریز کچھ جو چل رہی ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے، وہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ نہ وہاں بزنس کرنے گئے نہ وہاں پر آپ کوئی نوکری کرنے گئے، بٹ آپ کا وہاں جانے کا مقصد، اس ڈیلیگیشن کے ساتھ جانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے کیا حاصل کیا؟ خاص طور پر آپ ایک ایسے وقت میں گئے جہاں پر آلریڈی وہاں پر ابھی ریسنٹلی جس طرح آپ نے کچھ تصاویر بھی شیئر کی ہیں اور ہمارے ویورز کو وہ نظر بھی آ رہی ہوں گی، آپ مسجد اقصیٰ بھی گئے، بہت کچھ وہاں پر ہوا ہے، بہت کچھ ایسا ہے جو اب بھی ہو رہا ہے، آپ اسرائیلی پریزیڈنٹ سے بھی ملے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ ڈیلیگیشن، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا ون پوائنٹ ایجنڈا، اس ڈیلیگیشن سے کیا حاصل ہوا؟ کیا اس سے کوئی ایک لابنگ ایفرٹ ہے جو کہ اب ہو رہی ہے جس کا آپ حصہ بن رہے ہیں، اور کچھ ایسا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ پر تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے؟ تو سٹارٹ وتھ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے جو کہا، بٹ آئی ول کم بیک ٹو دیٹ، بٹ مقصد کیا ہے جانے کا؟ ٹھیک ہے، گڈ کویسچن، ٹھیک ہے، ویری بریفلی۔ اب جو وفد ہے یہ پاکستانی امریکیوں کا ہے، یہ پاکستان سے وفد نہیں گیا، یہ واشنگٹن سے تل ابیب گیا ہے، تو یہ وہ تو پاکستان سے نہیں ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے اب میرے ساتھ جو ڈیلیگیشن کی ہیڈ ہیں اور جس این جی او نے اس وفد کو تشکیل دیا وہ ابھی خود بتاتی ہیں، ہمارے ساتھ انیلا علی صاحبہ بیٹھی ہیں، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ پاکستان کا جو موقف ہے اسرائیل سے وہ بالکل کلیئر ہے۔ پاکستان تعلقات اس وقت تک نہیں بنائے گا جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنتی، تو یہ ڈن ڈیل ہے، اس کو نہ میں تبدیل کر سکتا ہوں، نہ کوئی ایکس وائی زیڈ این جی او کر سکتی ہے، اور نہ ہی جو وفد یہ گیا ہے ان کا یہ مقصد ہے۔ یہ نہیں، ہمارا جو سمپل مقصد ہے، میں تو جرنلسٹ ہوں، میرا تو مڈل ایسٹ میں کوریج اور کام میں کرتا رہا ہوں ہر جگہ پہ، میرا انٹرسٹ ہے، پہلے بھی ملاقاتیں اسرائیلیوں سے ہوتی رہی ہیں مختلف کانفرنسز میں ادھر ادھر، میں تو اس سینس میں گیا، لیکن وفد کا جو آبجیکٹو تھا وہ بہت سمپل ہے۔ وفد جو ہے وہ انٹر فیتھ ہارمنی، مذاہب میں ہم آہنگی اور مسلم یہودی ریکانسلیشن، مسلم جوش ریکانسلیشن کے لیے، اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ پاکستان، ہم جو ہیں اس وفد کے اندر، سب سے پہلے میں یہی بھی بتا دوں آپ کو کہ 75 ایئرز میں پہلی دفعہ پاکستان نے جاری کیا ایک پاسپورٹ جس کے اوپر اپنے ایک شہری کو اس کی جو مذہب، وہ مذہب کے خانے میں یہودی لکھا ہے، اور اسے اجازت باقاعدہ حکومت پاکستان نے سابقہ حکومت میں، یعنی کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے باقاعدہ اجازت دی اس پاکستانی شہری کو جو یہودی پاکستانی شہری ہے کہ آپ آفیشلی جو ہے یہودی اپنا لکھوائیں بھی پاسپورٹ پہ مذہب، اور آپ اسرائیل اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے جائیں۔ تو وہ پاکستانی فشل بن خلد ہمارے ساتھ تھے اس وفد کے اندر، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستانی امریکیوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور حکومت پاکستان کو، ہمیں پاکستانیوں کو جاتا ہے، ہماری ریاست کو، اور سابقہ حکومت کو بھی کریڈٹ میں دے دوں گا یہاں پہ کہ انہوں نے یہ پاسپورٹ جو ہے جاری کیا۔ تو ایک یہ انٹرفیث ہارمنی ہے، مسلم جیوش۔ اچھا، میں ذرا اس کو، میں انیلا علی صاحبہ کو اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا اس گفتگو کے اندر۔ انیلا صاحبہ مجھے یہ بتائیے، لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انٹرسٹ ہے امریکی پاکستانیوں کا، اوبیسلی امریکی نژاد پاکستانیوں کا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آپ مسجد اقصیٰ بھی گئے، احمد قریشی صاحب نے اس کی فوٹیج شیئر کی، صبح نماز کا وقت تھا اس وقت بھی گئے، کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں کہ یہاں پر جو فلسطینی ہیں ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے؟ جب آپ اسرائیل گئے، آپ اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے ملے، تو کسی نے یہ آواز اٹھائی، کسی نے یہ بات کی ان سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اتنے عرصے سے؟ جب آپ انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں تو کبھی پیس کی اس حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جو مظالم کیے جا رہے ہیں فلسطین کے ساتھ یہ بھی ختم ہونے چاہیے، دے شوڈ بی این اینڈ ٹو اٹ؟ دیکھیے، عرب اگر نہیں چاہتے کہ وہ فلسطینی لوگ ان کے لیے پیس ہو اور وہ ٹیبل پہ آئیں تو وہ یہ انیشیٹو کیوں لیتے؟ اسرائیلی بھی پیس چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یو اے ای کیوں کر رہا ہے؟ آپ یہ پوچھیں کہ یو اے ای اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، پیس میں وہ آگے آ رہے ہیں، بحرین نے ان کو جوائن کر لیا ہے، دوسرے عرب ممالک کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو بھی، یہ مسلم کنٹریز جتنی آئیں گی وہ پیلسٹائن کو بھی ٹیبل پہ لائیں گی، اور دونوں سائیڈز مل کے اپنا کانفلکٹ سالو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ہمیں تو یہی ہوگا نا کہ
کبھی یہ ایسے ہی. نہیں ہوتا. 70 years اور of conflict. منیب کو یہ بھی، منیب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. بالکل وہاں ڈویژن ہے. ہم نے ان کے پارلیمنٹ گئے، ان کے اراکین پارلیمنٹ سے بات کی تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے بالکل ہمارے یہاں ہر طرح کے ویو ہیں. ہمارے یہاں ایکسٹریمسٹ بھی ہے، ہمارے یہاں جو امن نہیں چاہتے وہ بھی ہیں، جو امن چاہنے والے ہیں وہ بھی ہیں. فلسطینیوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے والے بھی اسرائیلی موجود ہیں، وہ اسرائیلی بھی ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. تو ایکسٹریمسٹ ہمارے ہاں بھی ہیں. ہمیں خود کھل کے اراکین کنیسٹ کے ممبرز یہ کہہ رہے تھے کہ وی ہیو ایکسٹریمسٹ، ہمارے بھی ایکسٹریمسٹ ہیں اسرائیلی جو ہیں، اور وہ امن نہیں چاہتے. لیکن ہم ان کو بھی پش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہاتھ آگے بڑھائیں اور آپ بھی ان کو بھی نظر آئے جو ان کے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ دیکھیں یہ کام ہو سکتا ہے اور ریزالو ہو سکتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں منیب کہ ہم جہاں جہاں گئے ہمیں فلسطین پرامن ملا. ہم فلسطینی، ہم ویسٹ بینک میں مغربی کنارے میں گئے. ہم فلسطینی جو اسرائیل کا سب سے بڑا شہر ہے جس میں عرب مسلمان کی آبادی ہے، اس کا نام ہے الناصرہ، یا اس کا انگریزی میں کہتے ہیں نازریت. وہاں پہ بڑی قدیم چرچز بھی ہیں اور بہت اہم جگہ ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کے لیے، اور سب سے بڑا شہر ہے عرب پاپولیشن کا وہاں پہ. اور بہت ہی، اگر میں آپ کو ویڈیو سے بھی دکھاؤں، ہم وہاں پہ کسی یہودی سے نہیں ملے، آپ یقینی طور پہ گئے ہوں گے، وہاں آپ کو پیس بھی نظر آیا ہوگا. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اب لاسٹ منتھ اپریل کے اندر وہاں مسجد اقصیٰ کے اندر کیا ہوا، وہ بھی آئی ایم شیور یو کڈ ویل ریلیٹ ٹو اٹ. آپ بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پر کیا ہوا. بٹ سوال یہ ہے کہ جن ممالک کا اگر کوئی ذکر کر رہا ہے، اس کا بہت سارے کنٹریز تو ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ بارڈر جڑتے ہیں، کچھ ملک ایسے ہیں دنیا کے اندر جو ظاہری بات ہے وہ غیر مسلم ممالک سے، کوئی انڈیا کے ساتھ تعلق اپنے اچھے بنا رہا ہے، کوئی کشمیر کے اندر جا کے انویسٹمنٹ کانفرنس کر رہا ہے، کوئی میڈلز دے رہا ہے انڈین پرائم منسٹر کو اور پتہ نہیں کیا کیا ایوارڈ دے رہا ہے. دیٹ از سم تھنگ ایلس. بٹ آف آل دا کنٹریز لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے، پیس کے لیے تو چلیں یہ انیشیٹو کسی کو یہ کنونس کر بھی سکتا ہے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ٹھیک ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے یہ ہونا چاہیے. پاکستان کا اینگل اس کے اندر ابھی آپ نے خود کہا وہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی اور وہی رہے گی. یہاں اس بات کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں یا نہیں؟ آپ اس ایفرٹ سے ارج کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو، ریاست پاکستان کو، کہ آپ بھی اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے کریں، آپ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں. کوئی ایسی ایفرٹ ہو رہی ہے احمد قریشی صاحب؟ اٹس اے ویری بلنٹ کوسچن بٹ آئی ایم شیور یو کین ہینڈل اٹ ویل. یہ ہمارا این جی او کا، میرا، صحافیوں نے، ہمارا کام نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کا یہ وہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس سے پہلے کہ میں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کی بات کروں یا عرب ممالک کی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے جو تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ فلسطینیوں کے ہیں. فلسطینی جو ہیں ان سے آپس میں اور اسرائیلی مل کر بیٹھتے بھی ہیں، روز کام کرتے ہیں ساتھ. ان کا فلسطینی ریاست کی جو ریونیو ہے، جنریشن ٹیکسز ہیں، وہ آدھے ٹیکسز اسرائیلی حکومت کلیکٹ کرتی ہے اور وہ ہر مہینے کے آخر میں جو ہے ٹرانسفر ہوتے ہیں اکاؤنٹ. مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی بھی بیٹھ رہے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ، عرب بھی بیٹھ رہے ہیں، مصری بھی بیٹھ رہے ہیں، ترکی بھی بیٹھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے جمعے کو فجر کی نماز میں ہم وہاں گئے مسجد الاقصیٰ، تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے فلسطینیوں کے بعد وہ ہمارے ترک بھائی تھے. خواتین تھی، نوجوان تھے، مرد تھے، بچیاں تھیں، بوڑھے تھے. اور سب سے زیادہ پچھلے 60 سالوں سے آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ترکی کے اور اسرائیل کے تعلقات